نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اور ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے واقعات اور معجزات۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی نظر کے بدلے جب 100 اونٹ قربان کر دیے اور اللہ تعالی نے عبداللہ کو محفوظ رکھا، کیونکہ ازل سے ہی قدرت کو منظور تھا کہ اس کی پشت سے سید عالم خاتم رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ عبد المطلب نے قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے عبداللہ کی شادی کر دی۔ حسب دستور آپ آمنہ کے گھر پر ہی ہم بستر ہوئے، جس سے بی بی آمنہ کو حمل ٹھہر گیا۔ اس سے پہلے ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال نے عبداللہ کی آنکھوں کے درمیان ایک نور دیکھ کر خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نور ان کے بطن میں منتقل ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے بکثرت سنتی رہتی تھی کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ نے خواہش کی تکمیل کے لیے معذرت چاہی، اور جب یہ نور آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا تو وہ اپنی خواہش پر نادم ہوئی، اور عبداللہ نے پھر اسی پیشکش کو قبول کرنے کا عزم کیا تو اس نے کہا، مجھے اب تیری ضرورت باقی نہیں رہی۔ ام قتال کی خواہش محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ عبداللہ کی پیشانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکنے والا نور جب آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا تو اس نعمت عظمیٰ سے محرومی پر ام قتال بہت افسردہ ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ آخری نبی میرے پیٹ سے پیدا ہو۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ شام میں غزہ کی طرف ایک تجارتی قافلے میں گئے۔ خرید و فروخت سے فارغ ہو گئے تو واپسی میں مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبداللہ بیمار تھے۔ انہوں نے رفقائے سفر سے کہا، میں اپنے ننیھال ہی میں بنی عدی بن نجار کے یہاں قیام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ مدینے میں 1 مہینے تک بیمار رہے اور ان کے باقی قافلے والے ساتھی مکہ چلے آئے۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ بیمار تھا، ننیھال کے یہاں ٹھہر گیا۔ بیماری کا حال سن کر عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو مدینے کی طرف روانہ کیا۔ وہاں پہنچے تو عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور دار النابغہ میں دفن کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ وہ وطن واپس چلے آئے اور اہل خانہ کو وفات کی خبر سنائی تو وہ سب بہن بھائی اور عبد المطلب نہایت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 برس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا، تیرے شکم میں اس امت کا سید ہے، جب وہ پیدا ہو تو یوں کہنا، میں اس کو وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، اور علامت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ساتھ نور خارج ہوگا جس سے شام کے علاقے اور بصرہ کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ تورات میں اس کا نام احمد مذکور ہے۔ زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے۔ اس کا نام مبارک انجیل میں بھی ہے۔ زمین کی تمام مخلوق اور آسمان کے تمام فرشتے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے مجھے کسی طرح کی تکلیف اور مشقت اور گرانی محسوس نہیں ہوئی۔ پیدائش کے وقت آپ کے ساتھ ایک نور خارج ہوا جس سے مشرق و مغرب منور ہو گئے۔ پھر آپ دونوں ہاتھ ٹیک کر زمین پر گرے، پھر مٹھی سے مٹھی اٹھائی اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ بعض راویوں نے کہا کہ 2 زانوؤں کے بل زمین پر آئے، اوپر کو سر اٹھایا اور آپ کے ساتھ ایک نور خارج ہوا جس سے شام کے محلات اور اس کے بازار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردن نظر آنے لگی۔ دایا کہتی ہیں، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں بھی زچہ خانہ میں موجود تھی۔ گھر میں نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ میں ستاروں کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا خیال ہوا کہ وہ مجھ پر آ گریں گے۔ پیدائش کے بعد والدہ آمنہ نے کنیز کے ہاتھ عبد المطلب کو یہ پیغام ارسال کیا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، تشریف لائیے۔
جب وہ تشریف لے آئے تو والدہ آمنہ نے ان کو اپنا خواب، نور کا واقعہ اور نام رکھنے وغیرہ کی سب باتیں بتا دیں۔ تو عبد المطلب ان کو لے کر بیت اللہ کے اندر حبول کے پاس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا، سب تعریفیں ہیں اس ذات کی جس نے مجھے یہ بچہ عطا کیا ہے۔ وہ گہوارے میں ہی سب بچوں سے فائق ہے، میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ نوجوانوں کو کفایت کرنے والا ہو جائے اور میں اس کو توانا و طاقتور دیکھوں۔ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ اول بریدہ پیدا ہوئے، چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب کو خوشی ہوئی اور فرمایا کہ میرا بیٹا عظیم الشان ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قریش کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو ان کا دستور تھا کہ اسے صبح تک قریشی عورتوں کے سپرد کر دیتے، وہ اس پر ہانڈی اوندھی ڈال دیتی۔ چنانچہ عبد المطلب نے آپ کو حسب دستور عورتوں کے سپرد کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہانڈی اٹھا کر رکھ دی۔ صبح سویرے انہوں نے دیکھا تو ہانڈی دو ٹکڑے ہو چکی تھی اور آپ آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو کہا، ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا، اس کی خوب حفاظت کرو، مجھے امید ہے کہ عظیم الشان انسان ہوگا۔ 7ویں روز کچھ جانور ذبح کر کے قریش کی دعوت کی۔ خوردونوں سے فارغ ہو کر انہوں نے عبداللہ سے بچے کا نام پوچھا تو عبد المطلب نے محمد بتایا۔ تو انہوں نے کہا، اپنے خاندانی ناموں سے ہٹ کر تم نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ اللہ آسمان پر اس کی تعریف و ستائش کرے اور زمین پر مخلوق اس کی تعریف کرے۔ ابلیس کا چلا کر رونا۔ سہیلی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس 4 بار چلا کر رویا، جب اس پر لعنت پڑی، جب آسمان سے دھتکارا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکے میں ایک یہودی تاجر کاروبار کرتا تھا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے قریش کی ایک مجلس میں آ کر پوچھا، آیا آج رات کسی قریشی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ اہل مجلس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے اللہ اکبر کہہ کر کہا، تم کو نہیں معلوم تو خبر غور سے سنو اور میری بات یاد رکھو، آج رات کو آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے، اس میں گھوڑے کے بال کی طرح مسلسل بال ہیں۔ یوشع یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ آج رات احمد نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ حرم میں پیدا ہوگا۔ خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے اس سے بطور مزاح پوچھا، اس کا حلیہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا، معتدل قامت کا نوجوان ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، وہ شملہ پہنے گا، گدھے کی سواری کرے گا، اس کے کندھے پر نبوت کی مہر ہوگی، یثرب کی طرف یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرے گا۔ پھر میں اپنی قوم بنی حجرہ میں چلا آیا اور میں یوشع کی بات سے بہت حیران تھا۔ ابن باتا یہودی نے کہا، وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو کسی نبی کے ظہور کے وقت نمودار ہوتا ہے، اور صرف احمد نبی کا ہی انتظار ہے، یہ یثرب اس کی ہجرت۔ روایت میں ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا بجھ گیا، ساوا جو فارس کی نہر ہے خشک ہو گئی، اور موبزار نے خواب دیکھا کہ تنومند سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں جو دریائے دجلہ کو عبور کر کے وسیع علاقے میں پھیل چکے ہیں۔ کنگروں کے سقوط نے کسریٰ فارس کو پریشان کر دیا، دل پر جبر کر کے اس نے یہ بات مخفی رکھنے کا خیال کیا۔ پھر اس کا خیال ہوا کہ آیان مملکت کو آگاہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک اجتماع کا اعلان کیا، خود تاج پہن کر شاہی تخت پر براجمان ہوا۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس نے کہا، معلوم ہے میں نے آپ کو کیوں بلوایا ہے؟ انہوں نے کہا، بالکل معلوم نہیں، الا یہ کہ بادشاہ سلامت خود بتا دے۔ ابھی بات شروع ہو ہی رہی تھی کہ آتش کدہ ایران کے بھانجے کا پروانہ موصول ہوا۔ پروانے نے جلتی پر تیل کا کام کیا کہ بادشاہ ایک اور غم میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے محل کے کنگرے گرنے کا واقعہ سنایا تو موبزان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا ہے
تو بادشاہ نے موبزان سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا عرب کے گرد و نواح میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہوگا۔ کسریٰ